جہانگیر جدون صاحب، ذرا میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. آج ہائی کورٹس میں نئی تعیناتیاں ہوئیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی نئے چیف جسٹس آ گئے، اب آگے 27ویں آئینی ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی پلیس میں آ رہی ہیں جیسے حکومت کی خواہش ہے اور نظام فول پروف ہو رہا ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں اب انہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں، اب ایک تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک قانون سازی کی حد تک تو بااختیار ادارہ ہے کہ اس کا کام ہی قانون سازی کرے. اب کس قسم کی قانون سازی کرنی ہے، کیا کرنی ہے، یہ تو دیکھیں گورنمنٹ آف دا ڈے اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر ایک پروسیجر جو ہے، رولز آف پروسیجر بنے ہوئے ہیں کہ بل آئے گا، ٹیبل ہوگا تو کس طرح ہوگا، پھر اس کے بعد اس کو اگر ایوان سمجھتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ایسی لیجسلیشن ہونی چاہیے، پھر اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی جو بھی ہوتی ہے لیجسلیشن کی اس کے پاس بھیجتے ہیں، یہ جو ریلیونٹ سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر بھیجتے ہیں، پھر وہ اپنی اوپینین دیتے ہیں. پھر دیکھیں لیکن پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے پچھلے کتنے سالوں سے کہ بعض اوقات جو ہے لیجسلیشن ہے وہ بلڈوز ہو جاتی ہے. ایون پارلیمنٹیرین جو سینیٹر یا ایم این اے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بل کا پتہ نہیں ہوتا. یہ بڑی جو ہے انفارچونیٹ بات ہے. جس کی بھی حکومت ہو، چاہے جس پارٹی کی بھی ہو، جو الیکٹڈ ایم این اے یا سینٹر ہے اس کو ہم نے یا آپ نے یا جتنی بھی عوام ہوتی ہے اس لیے الیکٹ کیا ہے کہ وہ پبلک انٹرسٹ میں لیٹیگیشن بنائے. ٹھیک ہے، یہ لیٹیگیشن جو پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں یا لیجسلیشن جو بھی ہو پبلک انٹرسٹ میں ہو، پبلک انٹرسٹ کے اگینسٹ لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے. تو جو لیجسلیشن آپ کی پبلک انٹرسٹ میں وہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسی لیجسلیشن جس سے آپ پہ پارلیمنٹ سورین اس میں ایک بندے کہہ رہے جی پارلیمنٹ سب سے اوپر ہے. پارلیمنٹ سب سے اوپر ہے، لیکن پارلیمنٹ جو آئین بناتی ہے نا اس سے اوپر نہیں. آئین کے اندر جو ہے ایک ٹرائیکاٹمی آف دا پاور ہے. ہمارا ابھی کا جو آپ کو لگتا ہے ٹرائیکاٹمی آف پاور کہیں نہ کہیں افیکٹ ہو رہی ہے؟ ٹوٹلی ڈسٹرب ہے، ٹوٹلی ڈسٹربنس ہے. کہاں پہ ہمارا دیکھیں نا پارلیمنٹری فارم آف دا گورنمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، اور اس کے اندر آئین پہ عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے. یہ آج کے نہیں ہماری ہسٹری. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ خود بھی پیش ہوتے رہتے ہیں، کہا جا رہا تھا کہ جو وہاں پہ جج صاحبان ہیں ان میں سے کسی کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا جائے گا، باہر سے کوئی جج ہے. اور پھر اگر آپ ایونٹس کو دیکھیں ایک ویسا ہی ہوا. اب یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں میں تو پرسنلی اس چیز سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں نا، ایک آپ کو جج پسند نہیں ہے، اس کی ججمنٹ پسند نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ سسٹم کو ملیا میٹ کر دیں. ٹھیک ہے، یہ جو آپ جج کہتے ہیں جی یہ نہیں ٹھیک ہے. دیکھیں نا، ججوں کا کام ہوتا ہے گورنمنٹ کے خلاف. ریٹ کس کے خلاف ایشو ہوتی ہے؟ ریٹ آپ کے خلاف کسی پرائیویٹ بندے کے خلاف ایشو نہیں ہو سکتی. ریٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ نے بنایا نا، پارلیمنٹ نے بنایا، اس کو نکال دیں. اس کے گورنمنٹ کے خلاف کوئی جج ریٹ ایشو نہیں کر سکتا، ختم کام. جب آپ نے آئین بنایا ہوا ہے کہ ریٹ گورنمنٹ کے خلاف ایشو ہوتی ہے، گورنمنٹ سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہی ہے. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اسٹیٹ از اے پروٹیکٹر آف دا ہیومن رائٹس. آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب لگتا ہے ایسے ہے کہ ایگزیکٹو کے ماتحت ہوگی عدلیہ، آپ کو یہ تاثر درست ہے؟ یہ تاثر دیکھیں نا، ماتحت تو کاغذوں میں اور آئین میں تو نہیں ہے، لیکن جو اپیرنٹلی چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں وہ تو بالکل ایگزیکٹو نے ابھی عدلیہ کو کنٹرول کر لیا ہے. اور یہ ہر ایگزیکٹو کی، اس کی نہیں ہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے. ہر ایگزیکٹو کی خواہش ہوتی ہے کہ جو گورنمنٹ آف ڈے ہوتی ہے اس کو کوئی ڈی اسٹیبلائز نہ کرے، جو مرضی وہ کام کرے. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ پاکستان کے اندر گورننس کا نظام ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں عدالت کو کوئی کام نہیں ہے ڈی اسٹیبلائز کرنا گورنمنٹ کا. عدالت آئین کے اندر جو پارلیمنٹ نے آپ کو فنڈامنٹل رائٹ دیے ہیں اس کا گارڈین کون ہے؟ چلیں میں ذرا اس کا گارڈین جو ہے وہ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن جوریڈکشن میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے. لیکن ہمارے اگر فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ کرتی ہے کون کرتا ہے؟ پولیس والا کرتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایف آئی اے کرتا ہے، کوئی واپنے کا مقبہ کرتا ہے. آپ تو دیکھیں نا، ہائی کورٹ کا حکم آتا ہے اور پولیس والے اڈیالہ جیل کے آگے نہیں جانے دیتے. کوئی کسی کورٹ کا حکم مانتا ہی نہیں ابھی. اب الیکشن کمیشن مانا ہے سپریم کورٹ کا؟ سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے خود کہا دیا اگر آئینی حکم نہ مانے، جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہونی چاہیے، کوئی بھی نہیں ہوئی. دیکھیں آپ ایگزیکٹو کی مرضی ہے جی، کسی عدالت کو حکم مانے نہ مانے. کوئی سیکشن افسر جج بلائے گا، سیکشن افسر کہے گا میں نہیں، جو مرضی کر لو. اچھا جدون صاحب، یہ بھی رسپونڈ کیجئے گا جو آپ کرنا چاہ رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ تحریک انصاف تو سارے سسٹم کا حصہ بھی بنی ہوئی ہے. وہ 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی، کبھی یہ مولانا کے پاس جا رہے تھے، کبھی کدھر جا رہے تھے. یا تو یہ ہونا یہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں، جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ادھر بھی جو تعیناتیاں ہو رہی ہیں، کیا ابھی یہ ان کا فیصلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سارے نکلیں، کم از کم قومی اسمبلی سے باہر نکلیں، جوڈیشل کمیشن سے باہر نکلیں، پھر سینٹ سے باہر نکلیں، اور پھر ہمیں بتائیں کہ جناب یہ نظام انلیگل ہے. آپ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، آپ بیچ میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور نظام کو انلیگل بھی کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ کا پولیٹیکل کوسچن ہے، میں آپ کو اس کو پولیٹیکل اینگل سے اس طرح تو دیکھیں آپ اس کو دوسرے اینگل سے 26ویں ترمیم جو ہے نا وہ ایگزیکٹو کی پاور کو انہانس کرتی ہے. اگر پی ٹی آئی آج حکومت میں آئے گی کبھی ختم نہیں کرے گی. میں آپ لکھ کو دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی اگر حکومت میں آ جائے گی تو وہ کہے گی کہ 26 ترمیم ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیں جو
ایگزیکٹو کو چیز پاور دیتی ہے نا، وہ اپنی پاور کبھی بھی لوز نہیں کرتی. کوئی بھی شخص جو ہے نا، جب اس کے پاس کرسی آتی ہے، پاور آتی ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری پاور کسی بھی طریقے سے کم ہو یا اس کو کوئی ڈیسٹیبلائز کرے. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں حسن نے بھی بات کی ہے، نصرت صاحب نے، پارلیمنٹ سپریم ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں آئین نے اس پہ قدغن لگائی ہوئی ہے. آپ فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ کوئی لا نہیں بنا سکتی پارلیمنٹ، اسلامک انجنکشن کے خلاف کوئی پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون نہیں بنا سکتی، اور عدلیہ کی آزادی کو جو قدغن لگائے وہ لا پارلیمنٹ نہیں بنا سکتی. ہمارا جو سسٹم ہے آئین کا، وہ ٹرائکارڈ میں پاور ہے. اب اگر عدلیہ پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت کرتی ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے. اب کیوں کرتی ہے یہ علیحدہ ایک ڈیبیٹ ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں نا، اب ایک لیگل ایشو ہے، ایک مطلب فیکچوئل ایشو ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں ابھی جو حال کی پارلیمنٹ ہے یا اس سے پہلے پارلیمنٹ جو پی ٹی آئی کی تھی، کیا یہ آزاد تھی پارلیمنٹ؟ پارلیمنٹ سوورن کو کانسٹیٹیوشن دیتا ہے گارنٹی آپ کو. لوگ خود پارلیمنٹ کو سوورن نہیں بناتے. کیا چیئرمین سینٹ کا آرڈر امپلیمنٹ ہوا ہے کہ جس بندے کو پروڈکشن آرڈر کیا ہے ہوا ہے؟ وہ پہلے وہ خفا ہو گئے تھے، جی میں پریزائڈ نہیں کرتا. پارلیمنٹ کی توقیر یا پارلیمنٹ کی سوورنٹی کو ڈیمیج کرنے والے پارلیمنٹرین خود ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں. تو یہ پارلیمنٹ کہنا تو بڑی آسان بات ہے کہ جی پارلیمنٹ سوورن ہے. آئین آپ کو کہتا ہے پارلیمنٹ کے پاس سوورنٹی ہونی چاہیے، لیکن پریکٹیکلی آپ لیگل یا فیکچوئل بات دیکھیں تو پارلیمنٹ، حال کی پارلیمنٹ جو ہماری پارلیمنٹ آتی ہے، آپ دیکھیں عمران خان کیا کہتے ہیں بجٹ میں، کون سے لوگ لاتے ہیں ایم این اے کو. تو ابھی بھی آپ کو یہ چیز سوورن ایگزیکٹلی دیر از نو سوورنٹی آف دا پارلیمنٹ. فیکچوئل بات یہ ہے آئین کے اندر، قانون کے اندر وہ پارلیمنٹ کی سوورنٹی، آئین بنانے والوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ سوورین ہوگی. الیکٹڈ، ہم کتنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کی رسپیکٹ کرتے ہیں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ، 2 لاکھ ووٹ لے کے لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو ہے. لوگوں کو تو چھوڑیں، ایم این اے کو پتہ نہیں ہوتا بل کیا آ رہا ہے، بل کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. ٹھیک. تو یہ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی توہین پارلیمنٹ. جی ملک صاحب، آپ کچھ اس پہ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں میں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پارلیمنٹ نے جو اپنے اختیارات ہیں ان اختیارات کو چھوڑ دیا استعمال کرنا، یا پارلیمنٹ نے خود اپنے آپ کو بے توقیر کیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن پارلیمنٹ، ہم جب کہتے ہیں سپریم ادارہ، پارلیمنٹ آئینی لحاظ سے سپریم ادارہ تو ہے. اب امپلیمنٹیشن آف لاز یا پارلیمنٹ کا جو کردار ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا گیا، اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. لیکن اب پارلیمنٹ میں اگر فرض کرے آپ کے اسپیکر ہیں، اسپیکر کے جو اختیارات ہیں وہ استعمال نہ کرنا چاہیں، یا ان کے اختیارات کو اگر کوئی نہیں سنتا تو اس پہ وہ ایکشن نہ لے سکیں، تو یہ کمزوری ہے پارلیمنٹ کی. اسی وجہ سے پاکستان کے ہاں پارلیمانی نظام مضبوط نہیں ہو سکا، سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہو سکی، جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکی، کہ پارلیمنٹ ہو، پارلیمنٹ کے اراکین ہوں وہ کمپرومائز رہے ہیں، یا جس کا ذکر ابھی ہو رہا ہے کہ دیکھیں نا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بل کون سا لایا جا رہا ہے. نہ وہ اپ ٹو میرٹ جو ہے ان کو ٹکٹس دیے جاتے ہیں پاکستان کی سیاست میں، نہ ان لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے جو پارلیمان کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. سیاسی جماعتیں بھی ایک فرد کی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کی مرضی کے مطابق ٹکٹس چلتے ہیں، اور وہ ایک فرد کے گرد پوری پارٹی گھوم رہی ہوتی ہے. یہی المیہ ہے کہ ہم پارلیمانی نظام کی جب کمزوری کا رونا روتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے سیاستدان اپنا جائزہ نہیں لیتے کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے پارلیمنٹ آج. ٹھیک ہے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.